بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی جمعہ کی صبح سویرے بیدار ہوا۔ وہ تازگی اور توانائی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صبح اٹھنے کی دعا پڑھی۔ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ بستر سے اٹھا، واش روم داخل ہونے کی دعا پڑھی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین مردوں اور عورتوں کے شر سے۔ اور وضو کرنے کے لیے اندر داخل ہوا۔ وضو ختم کرنے کے بعد واش روم سے باہر نکلا تو پھر یہ دعا پڑھی۔ الحمد للہ الذی اذہب عن الاذی وعافانی، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ اس کے بعد وہ لاؤنج کی طرف گیا جہاں اس کے والدین پہلے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے والدین نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناشتے کے بعد احمد نے علی سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ کچھ تازہ پھل خریدنے کے لیے بازار جانا چاہے گا۔ علی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے بے تابی سے سر ہلایا۔ جب وہ بازار کی طرف ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے تو احمد نے علی کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مارکیٹ میں خوب ہلچل تھی۔ دکاندار راہگیروں کو اپنی تازہ پیداوار آزمانے کے لیے پکار رہے تھے۔ احمد اور علی نے ہجوم سے بھرے اسٹال سے گزرتے ہوئے مختلف رنگوں اور نمائش میں موجود مختلف پھلوں کو دیکھا۔ علی کی آنکھیں پھیل گئیں جب اس نے رسیلے سنگتروں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ اس نے بے تابی سے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ سنترے خرید سکتے ہیں۔ احمد نے مسکرا کر سر ہلایا اور انہوں نے مل کر چند تازہ ترین سنگتروں کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد وہ سیبوں سے بھرے ایک اسٹال کی طرف گئے اور علی نے موقع پر ہی اسے چکھنے کا اصرار کیا۔ بیچنے والے نے شفیق مسکراہٹ کے ساتھ علی کو سیب کا ایک ٹکڑا دیا جسے اس نے خوشی سے کھا لیا۔ انہوں نے اپنی خریداری جاری رکھی اور ایک انگور کے اسٹال پر رک گئے۔ دکاندار ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ وہ انگور تولنے لگا۔ احمد نے دیکھا کہ دکاندار وزن میں کمی کر رہا تھا۔ احمد نے شائستگی سے دکاندار کو ٹوکا تو دکاندار نے برا منہ بنایا اور کہا کہ وہ صحیح تول رہا ہے۔ احمد نے اطمینان سے جواب دیا، میرے بھائی، بحیثیت مسلمان ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں دیانتداری اور انصاف سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی جب کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر لیا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو اور تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ دکاندار نے چونک کر دیکھا لیکن پھر بے حسی سے سر ہلایا اور انگوروں کا دوبارہ وزن کیا۔ اس بار اس نے صحیح وزن کیا۔ احمد نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے راستے پر چل پڑے۔ علی نے متجسس ہو کر اپنے والد کی طرف دیکھا تو احمد نے وضاحت کی، دیکھو بیٹا علی، بطور مسلمان ہمیں اپنے تمام معاملات میں ایماندار اور منصفانہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کاروبار میں ہو یا اپنی ذاتی زندگی میں۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ علی نے اپنے والد کی بات مانتے ہوئے سر ہلایا۔ اپنے تھیلے تازہ پھلوں سے بھرنے کے بعد احمد اور علی تھکے ہوئے لیکن خوش گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر آ کر وہ ایک ساتھ بیٹھے، سنگترے چھیل کر کھانے لگے اور بات چیت کرنے لگے۔ احمد نے اپنے بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھا، علی بیٹا، پھل خریدنا صرف کھانے کے لیے کچھ حاصل کرنا نہیں بلکہ یہ ایک ساتھ وقت گزارنے کے بارے میں ہے۔ یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا کھانا کہاں سے آتا ہے اور ہمارے پاس موجود نعمتوں کا شکر گزار ہونا ہے۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ باتیں کرتے کرتے علی کی نظر ایک چھوٹے بھورے پھل پر پڑی
جس کا اندرونی حصہ نرم اور جیم جیسا تھا۔ اس نے فوراً پوچھا، بابا وہ کیا ہے؟ احمد مسکرایا، یہ انجیر ہے بیٹا، یہ ایک قسم کا پھل ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک میں 95 نمبر صورت ہے سورہ تین، اس میں اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، والتین۔ علی نے پوچھا، انجیر کی قسم کیوں؟ احمد نے بتایا، چلو میں تمہیں پوری صورت سناتا ہوں، ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر بھی تم سیکھ لو گے۔ علی نے کہا، یہ ٹھیک ہے بابا، میں ضرور جاننا چاہتا ہوں۔ احمد نے سورہ تین کی تلاوت شروع کی، والتین والزیتون، اور قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کیا مجبور کرتا ہے تجھے جھٹلانے پر اے انسان اس کے بعد جزا کے دن کو؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا سب فیصلہ کرنے والوں میں؟ احمد نے تلاوت ختم کی تو کہا، سورہ تین مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں 2 درخت یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اگلی آیت میں ایک پہاڑ طور سینین اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ طور سینین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور مکہ مکرمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد و مسکن ہے، اس لیے یہ دونوں مقامات بہت مقدس ہیں۔ یہاں تین اور زیتون کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں، انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، یعنی باقی مخلوقات کی نسبت اسے عقل دی، چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اگلی آیت میں بتایا کہ بہترین شکل دینے کے بعد پھر اسے پست حالت میں لوٹا دیا، یعنی وہ بڑا ہوا، بوڑھا ہوا، جسمانی طاقت ختم ہوئی، دوسروں کا محتاج ہوا، شکل خراب ہوئی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا جاننے کے باوجود بھی تم دین کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ احمد تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رکا، پھر کہا، تو بیٹا یہ ہے سورہ 3 جس میں اللہ نے ایک چھوٹے سے پھل انجیر سے قسم کھا کر فرمایا کہ ان چیزوں پر غور کرو اور حقیقت کو سمجھو۔ انسان کو بہترین شکل اور عقل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کرے اور اللہ کی حقانیت کو سمجھے۔ علی نے مسکراتے ہوئے اپنے ابو کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ مارکیٹ کا یہ سفر محض ایک کام نہیں تھا بلکہ تعریف، شکر گزاری اور پیاروں کے ساتھ تجربات بانٹنے کی خوشی کا ایک قیمتی سبق تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے آج کیا سیکھا؟ سورہ 3 زبانی یاد کریں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں۔ اگلی کہانی تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔